کبھی وعدہ وفا کرنے والوں کی حکومت آتی ہے، کبھی نمک حراموں کی حکومت آتی ہے، مگر انسانی سماج اس مد و جذب سے ہمیشہ گزرتا ہے اور کسی نہ کسی حکومت کے سائے میں اسے اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے، چاہے مسکرا کے زندگی گزارے یا دلوں کا تبسم اٹھ جائے اور دل حسرت و ارمان بنتا ہے۔ میں بہت قریب سے یہ بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھ کے بھی آزماتے ہیں اور دیکھ کے بھی آزماتے ہیں۔ دیکھ کے آزمانا فرعون تو اللہ کا شکر کیا ادا کرتا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھا، اور دیکھ کے آزمایا سلیمان علیہ السلام، جب تخت سلیمانی پر ایک پرواز پہنچتا تھا تو سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے۔ حکومت وہاں بھی تھی، حکومت یہاں بھی۔ ایک جگہ حکومت بغاوت کے ساتھ تھی، دوسری جگہ حکومت اطاعت کے ساتھ۔ تو کبھی دے کے آزما لیا اس نے اور کبھی دے کے آزما لیا۔ کائنات کے سب سے بڑے رسول ہیں اور اپنے سب سے بڑے محبوب ہیں، وجہ بنائے کائنات بنا کے بھیجے اور دونوں عالم کی سلطانی عطا کی۔ جب دونوں عالم کی سلطانی دیا تو رسول اللہ کی زندگی میں نعمت الہی کے اقرار و اعتراف میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے محاسن ہم نے دیکھے۔ ایک محمد عربی علیہ تحیر و سنہ کی ذات میں آدم کی آدمیت بھی جلوہ کر دیکھی، نوح کی شجاعت بھی جلوہ کر دیکھی، ابراہیم کی خلت بھی دنیا نے دیکھی، اسماعیل کی قربانی بھی دنیا نے دیکھی، اسحاق کی رضا بھی دنیا نے دیکھی، یعقوب کا اعتماد بھی دنیا نے دیکھا، موسیٰ کا جلال بھی دنیا نے دیکھا، عیسیٰ کا جمال بھی دنیا نے دیکھا، اور جب سب اکٹھا ہو کر پیکر انسانی میں ابھرا تو محمد کا کمال بھی دنیا میں سامنے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری کتاب، آخری نبی، آخری قانون الہی، دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہوئے۔ 13 سال تک مکہ کی سرزمین پر کوئی ایسا درد نہیں تھا جو مسلمانوں میں نہ تھا، اور 11 سال مدنی دور، کبھی یہودیوں کی ریشہ دوانیاں، کبھی عیسائیوں کی ریشہ دوانیاں، کبھی کفار کی ریشہ دوانیاں، کبھی ابو سفیان کی ریشہ دوانیاں، کبھی ہندے جرسال کی ریشہ دوانیاں۔ 23 سال میں کمپلیٹ دین دے کر دنیا سے چلے گئے۔ اور میں نے کہا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے طالب، کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے۔ اچھے آنے والوں کے لیے قرآن کا قانون کیا ہے، اور اچھے آنے والوں کی حکومت کی تعریف قرآن نے کیا کی، اور برے آنے والوں کی حکومت کی خرابیاں قرآن نے کیا بیان کی ہے۔ خراب حکومت اور اچھی حکومت۔ 17ویں پارے میں قرآن فرماتا ہے سورہ حج، الذین ان مکناہم فی الارض، جب تم اچھے لوگوں کی تاریخ پڑھو گے اور تم دیکھو گے کہ انہیں ہم نے زمین میں حکومت دی تو وہ کرتے تھے اقام الصلاۃ، رب کی عبادت کی منصوبہ بندی کرتے، دعا اور زکوٰۃ، غریبوں کی مدد کے لیے چیریٹی کا انتظام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، عطیات کی شکل میں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائیوں کا وہ حکومت حکم دیتی ہے، بھلائیاں نافذ کرتی ہے، برائیوں کی وہ حکومت کمر توڑ دیتی ہے،
کہیں سے برائیوں کو پنپنے نہیں دیتے اور کہیں سے بھلائیوں کا چراغ گل نہیں ہونے دیتے۔ یہ اچھے حکمرانوں کی تعریف قرآن نے کی کہ جب وہ زمین پر آتے ہیں تو ان کے ذریعے عبادت کا باب لگتا ہے، مہکتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور اس کے ثمرات سے کائنات استفادہ کرتا ہے۔ اسی کے مد نظر سورہ محمد نے فرمایا کہ جب برے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بہر آسے ان قبلے انکش سے گزلا تو تم دیکھو گے کہ ان کی بدتمیزی اور بےہودگی کی بنیاد پر زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ اور رشتوں کو کاٹ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، جو لوگ جو حکمراں زمین میں فساد کر رہے ہیں، جو حکمراں رشتوں کو کاٹ کے پھینکتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، وہ آنکھوں کے اندھے ہو چکے ہیں اور کانوں کے بہرے ہو چکے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے انہیں حق دکھائی نہیں دیتا اور ان کے کان سے حق ان کو سنائی نہیں دیتا۔ اب یہ دو آئینے ہیں، انہی دو آئینوں میں اہل بغاوت کی شکل دیکھی جائے گی اور اہل اطاعت کی شکل دیکھی جائے گی۔ خلافت علی منہاج النبوۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے طریقے پر حکومت 30 سال رہے گی۔ اسلام آیا ہی تھا حکومت کرنے کے، اور جن لوگوں کے دماغ میں اسلامی حکومت کا تصور حکمرانی نہیں ہے وہ پڑھا کرے نماز۔ صرف مسجد میں عبادت کو قائم کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا، بازار میں بھی اپنا قانون قائم کرنے کے لیے اسلام آیا، تجارت میں بھی، وزارت میں بھی، صدارت میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، اسمبلی میں۔ سرکار نے فرمایا 30 سال میرے بعد میرے طریقے میں حکومت اسلامی چلے گی۔ گئے رسول نے مستقبل کی جو پیشن گوئی فرمائی اس میں فرمایا کہ 30 سال کے بعد مسلمانوں صبر کرنا، کٹکھلی حکومت سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ 30 سال کے بعد ظالم آ جائیں گے، باغی آ جائیں گے، تمہاری ہڈیاں توڑنے والے آ جائیں گے، میری شریعت کو مٹانے والے آئیں گے، شریعت کو طبیعت کے سانچے میں ڈھالنے والے آئیں گے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی۔ 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا دور، 10.5 سال حضرت عمر کا دور، 12.5 سال تک حضرت عثمان کا دور، 4.5 سال مولا علی بن ابی طالب کا دور، 29.5 سال جب کمپلیٹ ہوئے تو مولا کی شہادت ہو گئی اور خارجیوں نے مولا کی شہادت کا راستہ پیدا کر کے خنجر آبدار سے انہیں تحقیق کر دیا اور جہنم میں اپنی جگہ بنا دیا۔ 29.5 سال کے بعد مسلمانوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ راشد کے طور پر خلیفہ اسلام مقرر کیا۔ اب یہ صرف 6 مہینے رہ گئے۔ خلفائے راشدین میں 4 لوگ نہیں، اور ادھر صرف 4 لوگ خلیفہ راشد نہیں، 5 ہیں خلیفہ راشد۔ یہ جو 6 مہینہ ہے یہ امام حسن کا، اور اس 6 مہینے کے بعد جس طرح زہر کا جام نہیں پلایا گیا وہ جب ظاہر
امام حسن پر خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا، 30 سال کمپلیٹ ہو گیا، تاریخ کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی، کٹ کھنی گورنمنٹ آ گئی، منمانی کرنے والے آ گئے، اللہ کی شریعت کو بدلنے والے آ گئے۔ ہمیں ساری باتوں سے دنیا سے جانے سے پہلے رسول پاک نے پوری امت کو آگاہ کرایا۔ 30 سال ہو گئے، ملوکیت آئی، منمانی شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ سن 60 ہجری سے خدا کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں میں، بازاروں میں چیختے اور چلاتے تھے کہ لوگوں 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو، اور خود اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ 60 ہجری کے فتنے سے بچانا، یا اللہ 60 ہجری میں قریش کے نوجوان نامکار نوروں کی حکومت سے بچانا، یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اٹھا دیا۔ اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کیا اور وہ 60 ہجری سے پہلے دنیا سے رحمت فرمایا۔ 60 ہجری ختم ہوتی ہے بقرعید کے مہینے میں، اور 61 ہجری شروع ہوتی ہے محرم کے مہینے سے۔ یزید کے ہاتھ میں انان حکومت آئی، شورا کا خاتمہ ہو گیا، عوام کے اظہار آزادی رائے کو قتل کر دیا گیا۔ جس نے زبان کھولی کاٹ لی گئی، جس نے طبیعت کے سانچے میں شریعت کو ڈھالنے والے ناپاک یزیدی فکر کے خلاف سزائے احتجاج بلند کی، جیل میں رکھ کر بے مروتی سے مار دی۔ اب اس یزیدی حکومت میں جبری بیعت کا جو سلسلہ شروع ہوا، جبری بیعت آج کے دور کے لیے سمجھاتا ہوں، زبردستی جا کے لوگوں سے کہنا کہ پرائم منسٹر کا جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کو سیدھے سیدھے ووٹ دے دو اور نہ مارا۔ یہ اس دور میں بیعت کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ تاریخ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے اصل مقصد کی طرف بہت جلد آ جاؤں گا۔ جب یہ حالات ہو جاتے ہیں تو لوگ کرتے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ ایک بلقیس بانو کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور وقت کی یزیدی جابر اور بے ایمان حکومت بھی آپ کے سامنے ہے۔ 13 لوگوں نے جس ایک مجبور عورت کا ریپ کیا، 15 اگست کو امرت مہوتسو کے نام پر 13 ظالموں کو بجائے سزائے موت دینے کے، جن کے لیے عمر قید کی سزا تھی، ان کو رہا کر دیا گیا، ان کو ہاتھ پھول پہنائے گئے، ان کے زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور دل محسوس رہا ہے آپ کا، کیا اندر سے ایک لاوا نہیں اٹھا؟ یہی لاوا اس وقت اٹھا تھا، مگر کس طرح آج کا مسلمان دہشت کے ماحول میں ڈرا اور سہما ہوا زبان احتجاج نہیں کھول رہا ہے، اسی طرح یزید کی گنڈا گردی کے خلاف کوئی زبان کھولنے والا نہیں تھا۔ اور امام حسین اگر زبان نہ کھولتے تو آج اس مسجد میں بیٹھ کے تو عبید اللہ عزمی کی تقریر بھی نہیں سن سکتے۔ بول کے لباس آ جائے، بول تو خاموش۔
ایک طرف وہ اسلامی حکومت جس میں حضرت فاروقی ہے، اور ایک صوبے کے مسلمانوں نے فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر فاروق سے آ کے شکایت کی کہ ہمارے صوبے کا گورنر ہماری آزادی رائے پہ پہرے بٹھا لیتا ہے، ہمارے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے گورنر کو مدینہ شریف طلب کر دیا اور گورنر سے کہا کیونکہ اللہ نے تو اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا تھا، تو غلامی کی زنجیروں میں کب سے کسنے لگے؟ سزا دے دیتے۔ یہ ہے شریعت۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ اگر وہ میدان بدر کے اپنے پورکھوں کی شکل میں آتا تو اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، مگر وہ اپنے پورکھوں کی شکل میں نہیں آئے، وہ عتبہ شیبہ اور ولید کی شکل میں نہیں آئے، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی شکل میں۔ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کا دعویدار بن کر رہا ہے، میں حفاظت کروں گا اسلام کی، میں حفاظت کروں گا عوام المسلمین کی، اور آتے ہی ظلم و جبر کی چکی میں مسلمانوں کو اسلام سے نہ چھوڑا۔ ایک بات اور بتا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم الشان مومن وہ ہے، سب سے طاقتور ایمان والا مسلمان وہ ہے جو ظالم کے سامنے بولے اور ظالم کا ہاتھ پکڑے۔ وہ ہے سب سے شاندار مومن، سب سے جاندار مومن، ایمان اس کا سب سے زیادہ طاقتور۔ دوسرا وہ ہے جو ہاتھ پکڑنے کی ہمت تو نہیں رکھتا، زبان سے بولنے کی ہمت ضرور رکھتا ہے، قلم سے لکھنے کی ہمت ضرور رکھتا ہے، یہ بھی مومن ہے، مگر یہ پچھلے درجے کا مومن، یہ اول درجے کا مومن نہیں، پچھلے درجے کا مومن۔ اور اگر اتنی بھی ہمت نہ ہو اگر کسی مسلمان کے پاس، تو ظالم کے ظلم کو دل میں برا تصور کرے، یہ ضعیف ترین ایمان نہیں۔ اب ظالم کا ظلم تو طے ہو گیا، جب یزید کی بیعت کا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ایسی مقتدر ہستیوں نے جناب امیر معاویہ سے کہا کہ آپ کی کون سی نئی بدعت شروع کر رہے ہیں اسلام میں؟ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد باپ بیٹا، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہمیں تو اسلام کے اندر جاری نہیں ہونے دیں گے۔ مگر ہوا میرا، میں آج ایک سوال کا جواب دے کر گزارنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے، اور ناصری اور خارجی مولوی بڑے ہی شد و مت کے ساتھ اس روایت کو ابھارتے ہیں کہ شاید حضرت عبداللہ ابن عمر کا چھوٹے موٹے صحابی تھے، میں نے کہا نہیں، بہت بڑے صحابی، کہا انہوں نے تو بیعت کی تھی یزید کی، اور بہت سارے صحابہ نے بیعت کی تھی یزید کی، میں نے کہا میں تو انکار کر رہا ہوں، وہ یزید کی بیعت کیا تھا تو کیا یزید کو حق پہ مان لیں گے؟ ان میں سے کوئی حسین سے بڑا ہو تو وہ بتا دو، روئے زمین پر حسین سے کوئی بڑا ہو تو وہ بتا دو۔ شریعت میں دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے عزیمت کا، جان چلی جائے مگر اپنے موقف سے نہیں ہٹا جا سکتا، دوسرا راستہ ہے روشت کا، جان جانے کا خطرہ ہو تو دھیرے سے ظالم کو قبول کر لو مگر دل سے اس کو برا جانا۔ جن صحابہ نے یزید کی بیعت کیا تھا
دل سے کسی نے یزید کو پسند نہیں کیا تھا، ان کے دل یزید پہ لعنت بھیجتے تھے، مگر انہیں ڈر تھا اپنی جان کا، اپنی ملکیت کا، اپنی اولاد کا۔ یہ وہ ڈر تھا، یہ وہ خوف تھا۔ تو ان صحابہ نے رخصت پہ عمل کیا، اور رخصت کی اجازت ہے، مگر کہاں رخصت اور کہاں عظمت؟ اسی عظمت سے تو حسین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے لوگوں کے درمیان کہ حسین کتنے عظیم تھے۔ میرے بزرگوں، جب یہ سارے تماشے شروع ہو گئے تو امام نے صدائے احتجاج پڑھی۔ اچھا کیوں نہ بلند کرتے؟ یزید تخت شاہی پہ آنے کے بعد پہلا فرمان جاری کرتا ہے مدینہ شریف کے گورنر کو کہ حسین ابن علی کو دارالامارہ میں بلا کر ان سے بیعت کرے، اور بیعت نہیں کرتے تو زنجیروں میں پابند سلاسل بند کر کے انہیں گرفتار کر کے میرے پاس دے، اور اس میں بھی اگر مزاحمت کرتے ہیں تو قتل کرو۔ امام نے مدینہ شریف کی عزت و حرمت پامال نہ ہونے پائے، اپنے نانوں کے در دولت کو بلا دیا۔ آخری سلام پیش کرنے کے لیے جب رسول پاک کی مرکز انور میں گئے ہیں امام، تو روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھی، اور اسی عالم میں قبر منور پہ سب رکھ نیند کی آگوش میں، ادھر نیند کی آگوش میں ہو گئے، ادھر چل گئے جہاں آرام منتشر ہو گیا۔ صاحب طہ یاسین نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام پاک کے ساتھ میں آئے، یہ بیان خود امام کا، اور گود میں لے کر امام کے سر سہلاتے رہے، اور منہ سے یہ دعا نکلتی رہی، اللہم آت الحسین صبر و اجر، اے میرے رب میرے حسین کو صبر عطا فرمانا اور اس کا اجر عطا کرنا۔ ظالم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حسین کو کربلا پہ بچا کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ نے حسین کو کربلا پہ بچانے کی دعا تو مانگی تھی، رسول اللہ نے حسین کو کربلا میں صبر کی دعا مانگی تھی اور اس پہ اجر کی دعا مانگی تھی، اللہم آت الحسین صبر و اجر، اے اللہ میرے حسین کو صبر دے اور اس کا اجر دے۔ آقا کو سلام کر کے مادر محترمہ کی بارگاہ میں ماں کو سلام کیا، اور رات کے اندھیرے میں امام کا قافلہ پوچھ گیا، مکہ کے 3 مہینہ رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، 4 مہینے۔ یزید کے حواریین نے، جاسوسوں نے چاروں طرف خودکش حملہ کرنے والے لوگوں کو مکہ میں ڈگا دیا کہ امام کا معاملہ یہی صاف کر دیا۔ اللہ نے آپ کو بچایا، مگر جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں یہ ظالم میری ذات کے ساتھ خون خرابہ کر کے رب کعبہ کے مقدس کعبہ کی بھی بے حرمتی سے نہیں چوکیں گے، تو اپنے نانا کے مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے تو مدینہ چھوڑ دیا، اب اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے، اللہ کے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے امام نے راستے سے بڑھا دیا۔ میں تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے اس لیے آپ کو گزار رہا ہوں کہ جو بات کہنا چاہوں گا وہ بات آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ جا رہے ہیں کوفہ والوں نے بتایا بیعت کا وعدہ تھا، چلے جب جانے لگے تو بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، سیدانی کو بھی ساتھ میں لے لیا، بہن بھی ساتھ میں ہو گئی، بیٹیاں بھی ساتھ میں ہو گئی، چھوٹے بڑے سب ساتھ۔ وہ صحابہ ہمارے تھے، انہوں نے سمجھایا کہ امام مت جائیے، کوفی بہت بے وفا، فرمایا نہیں ٹھیک ہے، وہ جو ہیں تقدیر الہی سے چارہ نہیں، مجھے جانا،
جب انہوں نے دیکھا کہ اب امام بالکل نہیں مانیں گے، جانے پہ مصر و غضب ہیں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جانا چاہیے، بچوں کو تو مت لے جائیے، عورتوں کو تو مت لے جائیے۔ امام نے فرمایا نہیں، بچے بھی جائیں اور عورتیں بھی جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ دور ناسبیت کا ہے، مادیت کا ہے۔ کربلا کے حقائق کو چھپانے کے لیے لوگوں کے قلم کی سیاہیاں خشک ہو رہی ہیں، کربلا کی حقیقت پہ پردہ ڈالنے کے لیے اختراعی تاریخ اور افسانے بنائے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم سب پر لازم ہے کہ ذکر حسین پوچھو بازار میں کرو، انسانیت پر فرض ہے تصویر کربلا بننے دو، درد ریت پہ اس درد خون حسین اس خون سے لکھی جائیں گے تفصیل کربلا۔ ہر بچہ حسین حسین کا نعرہ لگائے تاکہ یزیدیت آج کے دور میں اپنی ناسبیت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو۔ یاد رکھیے بڑے بڑے سنما یزیدیوں کے پیدا ہو گئے، اور چلو ٹھیک ہے خارجیوں میں پیدا ہوتے ہوتے تو ہمیں اتنی شکایت نہیں تھی، پیدا ان لوگوں کیا ہو گئے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ سے ہمیں اور آپ کو محفوظ کرے۔ کہتے ہیں صاحب کربلا کی تاریخ تم لوگ بیان کرتے ہو کہ امام حسین نے یہ کہا اور حضرت اکبر نے یہ کہا اور حضرت قاسم نے یہ کہا اور شہر بانو نے یہ کہا، یہ افسانہ کہاں سے گڑھ رہے ہو تم لوگ؟ کربلا میں تم لوگ تھے، کوئی تاریخی شہادت ہے؟ یہ بے پکڑی تم لوگ کیوں اڑاتے ہو؟ امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، امام کا سر کاٹ دیا گیا، یہ سب باتیں افسانہ ہیں، جھوٹ ہے، من گھڑت ہیں، اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ یہ ناپاک یزیدی آج کے دور میں بول رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا تھا بامبے میں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو، آپ کو دورہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی صاحب عظمت، صاحب سلطنت یا وہ ذات جو اتنی شہرہ آفاق ہو کہ حکومتیں اس کی غلامی پہ فخر کریں، ایسی ذات جب کبھی سفر کرتی ہے، حکومتوں کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جب کبھی سفر کرتے ہیں تو اکیلے سفر نہیں کرتے، ان کے ساتھ میڈیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اخبار جاتا ہے، جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد دنیا میں نشر کیا جاتا ہے۔ یہاں سے میڈیا امریکہ ہم کو کیا معلوم کہ ٹرمپ سے کیا بات کیا اس نے؟ میڈیا نے بتایا کہ ٹرمپ سے اس نے یہ بات کی۔ جہاں کوئی بھی صاحب سلطنت جاتا ہے، جو دوسرے صاحب اسٹیٹ سے بات ہوتی ہے، وہ باتیں کور کون کرتا ہے؟ میڈیا۔ میڈیا نہ ہو تو کسی کے دورے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ امام حسین کا وہ دورہ تھا جو قیامت کی صبح تک اسلامیہ یعنی کائنات کو مستحکم کرنے والا تھا، اور اس دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے یزیدی تلواریں کھڑی تھیں۔ ایسی صورت میں امام کو بچوں کو لے کے چلے گئے، امام کو عورتوں کو لے کے چلے گئے، ارے جو مرد گئے تھے وہ تو مار دیے گئے۔ کربلا کی تاریخ بیان کون کرتا؟ تو یہ زینب کبریٰ جو تھی، یہی تو امام حسین کا میڈیا تھی۔ یہ سید سجاد جو تھے، یہی تو امام حسین کا میڈیا تھے۔ اسی میڈیا سے تو ہمیں پتہ چلا کہ کربلا میں جنگ کیسے ہوئی، اسی میڈیا سے ہمیں پتہ چلا کہ امام کی مقدس جسم پر گھوڑے کیسے دوڑائے گئے۔ اگر حضرت کی میڈیا نہیں ہوتا تو تاریخ کربلا آج معلوم ہو چکی ہوتی، تاریخ کا بھی کوئی حصہ نہیں بن پاتی۔ اس لیے کہ کون دباتا؟ یزیدیوں کی تو حکومت تھی، بنو امیہ کی سلطنت تھی۔ آج کا جھوٹا ہزار سچ کو جھوٹ اور ہزار جھوٹ کو سچ ثابت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہی میڈیا اس کے پاس ہے، سلطنت اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے۔ تو یہ طاقت تو 90 سال تک بنو امیہ کے پاس تھی۔ اگر امام کا یہ میڈیا نہ گیا ہوتا تو اس 90 سال میں کربلا کی کہانی مکمل طور پہ ختم کر دی تھی۔ یہ میڈیا کا امام حسین، اور پھر میڈیا بھی کیسے ہے؟ وہ میڈیا جس کے گھر میں صرف خبریں نہیں اترتی تھی، آیتیں بھی اترتی تھی۔ یہ وہ میڈیا ہے جس کے گھر میں صرف خبریں نہیں نشر ہوتی تھی، حدیثیں بھی نشر ہوتی تھی۔ یہ پنجتن پاک کا میڈیا، یہ آیت الہیہ تھی۔
اور اس آیت میں ساری دنیا میں یزید کے ظلم کا پردہ چاک کر کر سیدہ زینب کبریٰ کو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ایک عاشق نے لکھا کہ زینب کون ہے؟ تم لوگ بتاؤ کہ زینب کون ہے؟ آگے وہ لکھتا ہے ماں قرآن ما زینب، بتاؤ زینب کون ہے؟ پھر لکھتا ہے کہ اس کی طاقت ہے کہ بتائے زینب کیا کون ہے، زینب کا کردار ہی بتاتا ہے کہ زینب کون ہے۔ حضرت زینب ایک بہن، ایک بیوی، ایک ماں، ایک بیٹی، جس نے تاریخ کربلا کی صداقت کو محفوظ کر کے قیامت کے صبح تک یزیدیت کے منہ پہ زناٹے داغ کہاں جما رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور ہم ام المومنین سیدہ